بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت میں ایک سے زائد بچے ہونے کی صورت میں بچوں کی صف کو مردوں کی صف کے پیچھے بنانے کا یہ حکم اس وقت ہے جبکہ مسجد میں آنے والے بچے باشعور ہونے کے ساتھ ساتھ تربیت یافتہ اور سلیقہ مند ہو، مسجد میں شرارتیں نہ کریں، شور نہ مچائیں اور مسجد کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے خاموشی سے نماز ادا کریں۔ اور اگر صورتحال برعکس ہو اور ان کی علیحدہ صف بنانے میں نماز کے اندر شرارتیں کرنے اور اپنی نماز کو باطل کرنے یا ان کے کسی طرز عمل اور شرارت سے مردوں کی نماز باطل ہو جانے کا قوی اندیشہ ہو تو پھر بچوں کی صف الگ نہ بنائی جائے بلکہ ان کو متفرق طور پر مردوں کی صفوں میں کھڑا کرنا چاہیے۔ نیز بچوں کو مردوں سے علیحدہ کھڑا کرنے میں جمعہ اور عیدین کے موقع پر عظیم اجتماع اور کثیر مجمع کی بنا پر بچوں کے گم ہو جانے یا اغوا اور کڈنیپ ہو جانے یا کسی اور فتنہ و فساد کا اندیشہ ہو تو بچوں کو اپنے ساتھ مردوں کی صفوں میں متفرق طور پر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ آج کل عامةً 2 یا 2 سے زائد لڑکے جماعت میں یکجا ہو جانے سے دھکم پیل شروع کر دیتے ہیں، خوب ادھم مچاتے ہیں اور اس طرح شرارتیں کرتے ہیں، بسا اوقات بالغ مردوں کی نمازوں میں خلل پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے جن مساجد میں یہ صورتحال ہو وہاں مناسب یہ ہے کہ بچوں کی علیحدہ صف بنانے کے بجائے ان کو ان کے سرپرستان وغیرہ مردوں کی صف میں اپنے برابر میں کھڑے کر لیا کریں تاکہ وہ نماز میں شرارت کر کے اپنی یا دوسروں کی نماز برباد نہ کرے۔ البتہ ایسی صورت میں مردوں کی صفوں میں ان کے کھڑے ہونے سے مردوں کی نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی، خواہ وہ پہلی ہی صف میں کیوں نہ ہو۔ ایسی صورت میں بہتر یہ ہوگا کہ امام کے بالکل پیچھے یا قریب میں کھڑا نہ کیا جائے، کیونکہ وضو ٹوٹ جانے وغیرہ کی صورت میں کبھی نائب بنانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے جس میں بالغ ہی کی ضرورت پڑے گی۔ نیز قرآن بھول جانے کی صورت میں اگر امام کو لقمہ دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو بچوں کے مقابلے میں بالغ یہ کام زیادہ بہتر طریقے پر انجام دے سکتے ہیں، اور یہ اسی وقت آسانی سے ہو سکتا ہے جبکہ امام کے قریب بالغ لوگ کھڑے ہوں۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاہیے کہ تم میں سے بالغ اور عقل مند لوگ میرے قریب کھڑے ہوں۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا ان بچوں کو صف میں انتہائی بائیں یا دائیں جانب متفرق طور سے کھڑا کیا جائے، یعنی یا تو بالکل لیفٹ سائڈ پر یا رائٹ سائڈ پر۔ اس سلسلے میں متعدد اکابرین کے فتاویٰ موجود ہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، اب مفتہ بھی قول یہ ہے کہ بچوں کو پیچھے کھڑے نہ کریں ورنہ وہ بہت شرارت کرتے ہیں، لہذا ان کو صفوں میں دائیں بائیں کھڑا کیا جائے تاکہ وہ شرارت کر کے نماز خراب نہ کرے۔ علامہ رافعی نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ دارالعلوم کراچی کے نائب مفتی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی دامت برکاتہم کا اس سلسلے میں مفصل فتویٰ فقہی رسائل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ بچوں کی دینی تربیت اور اخلاق و آداب کی تعلیم کا تصور ہی مسلمانوں کے ذہن سے نکل گیا ہے۔ وہ مسجد جو مسلمانوں کا روحانی مرکز ہے اور دن میں 5 مرتبہ اس سے سابقہ پڑھتا ہے، کبھی اس کے آداب سیکھنے اور بچوں کو سکھانے اور ان پر پابندی سے عمل کرانے کا دھیان ہی نہیں آتا، جس کی بنا پر مساجد کی جو بے حرمتی اور بے ادبی ہوتی ہے وہ ظاہر ہے۔ اگر ہر شخص اپنے بچوں کی نگرانی کرے اور مسلسل سمجھاتا رہے اور شرارت کرنے پر معقول تنبیہ کر دیا کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ بچوں کی اصلاح نہ ہو۔ اس سلسلے کی ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ بچے بہرحال بچے ہوتے ہیں، ان کو کتنا بھی سمجھا لیا جائے بچے بچے ہی رہیں گے اور شرارت کرنا ان کی فطرت ہے، لہذا جب وہ مسجد میں آئیں گے تو کچھ نہ کچھ شرارت ان سے ہو ہی جائے گی، لیکن اس وقت
ہم بچوں کے ساتھ بہت نازیبا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، نامناسب طرز عمل اختیار کرتے ہیں، وہ یہ کہ بعض مرتبہ ایسی گرجدار آواز سے ڈانٹتے ہیں کہ جس سے بچے کو پیشاب ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے، اور پھر بچے کو اس طرح کان پکڑ کر مسجد سے نکال دیتے ہیں جس طرح کسی کتے کو بھگایا جاتا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کی عمر سے 10 سال تک آپ کی خدمت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس 10 سال کی مدت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں ڈانٹا اور نہ یہ پوچھا کہ یہ کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے، بچوں کے ساتھ بے رحمی کا معاملہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ آخر ہم بھی تو آپ ہی کی امتی ہیں، تو ہمارے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی قابل عمل ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی کہ جو شخص غصے میں بچوں کو ڈانٹتا رہتا ہے اس کا کبھی پائیدار دیرپا اثر نہیں ہوتا۔ اس وقت وقتی طور پر بچے سہم جاتے ہیں، لیکن بچے وہ کام دوبارہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا مسجد میں شرارت نہیں کرتے، خاموش رہتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ دوبارہ شرارت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی، مثالی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔